اس مہینے میں سارے مسلمان ابراہیم کے بیٹے کو یاد کرتے ہیں. اس سے اگلا مہینے کا چاند آئے گا نبی کے بیٹا حسین یاد آ جائے. اس میں بھی پہلے 10 دن ہیں, اس میں بھی پہلے 10 دن, اس میں بھی 9 دن تیاری ہے, 10ویں دن قربانی ہے. اس میں بھی 9 دن تیاری ہے اور 10ویں دن قربانی. شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا نہایت اس کی حسین ہے ابتدا جس کی اسماعیل. اسماعیل نے صرف آغاز کیا تھا, حسین نے انتہا کی ہے. ابراہیم کے دور میں عشق کا بچپن تھا, حسین کے دور میں عشق کی جوانی تھی. اس مہینے میں مسلمانوں نے خوشی منائی, کیوں؟ نبی کا بیٹا بچ گیا. محرم میں غم ہے اس لیے کہ نبی کا بیٹا قتل ہو گیا. لیکن میرے ملک میں ستم ظریفی یہ ہے, یہ 2 دن پہلے ابراہیم کے بیٹے کی سنت کو زندہ کیا گیا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا. آپ تائید کر رہے ہیں نا جی. قربانی شیعوں نے کی, گوشت اہل سنت کے گھروں میں گیا. قربانی اہل سنت نے کی, گوشت شیعوں کے گھروں میں. نہ کوئی جھگڑا, نہ لڑائی, نہ دنگا, نہ فساد, نہ فوج, نہ تھانے سے اجازت. اگلا جملہ کہوں تو مجھے آپ کی بول کے تائید چاہیے. اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی رہی. اور پچھلے دنوں میں مولویوں نے اور مسلمانوں نے جانور کا احترام بھی کیا. جس جانور کو اسماعیل کے ساتھ نسبت کر دی, پھر اپنے بچوں سے کہہ دیا بیٹا اسے چھڑی نہیں مارنی, بیٹا اسے زبردستی نہیں کرنی. اللہ نے قرآن میں اس کا مقام یہ بتایا, خدا نے کہا صرف قربانی کے جانور کی نہیں بلکہ اس کے گلے میں جو رسی ہے اس کا بھی احترام. میرے مالک تو جانور کا احترام بتا رہا ہے, فرمایا جانور کا احترام نہیں, اب اسے نسبت اسماعیل سے ہو گئی. تو جس دمبے کو اسماعیل سے نسبت ہو جائے اس کا احترام جائز ہے, تو جس گھوڑے کو حسین سے نسبت ہو جائے. یہ 2 دن پہلے حضرت ابراہیم کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کیا گیا. سنت ابراہیمی کیسے زندہ ہوگی؟ ابراہیم کو قرآن پڑھ کے نہیں بخشا گیا. جو بندے محرم پہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حسین کو قرآن پڑھ کے بخشو, انہیں چاہیے تھا 2 دن پہلے بجائے قربانی کرنے کے ابراہیم کو قرآن پڑھ کے بخشتے, اسماعیل کو نفل پڑھ کے بخشتے, ہاجرہ کو نمازیں پڑھ کے بخشتے. وہاں نمازیں نہیں پڑھی گئیں, وہاں سنت کو زندہ کیا گیا, یاد کو زندہ کیا گیا, واقعے کو زندہ کیا گیا, ابراہیم کی قربانی کو دہرایا گیا, ابراہیم کی سنت کو دہرایا گیا, تاکہ پتہ چلے ہمیں آج بھی ابراہیم کی سنت یاد ہے, ہمیں آج بھی ملت ابراہیمی یاد ہے, کیونکہ ہمارے نبی کے آباء و اجداد ہیں. لہٰذا مسلمانوں نے اربوں روپے کے جانور ذبح کر کے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم آج بھی ابراہیم کی سنت کو زندہ کیے ہیں. ابراہیم اور حسین میں سب سے بڑا فرق ہے, جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ابراہیم کی یاد میں جانور اس لیے ذبح ہوئے کہ اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چلی تھی. سنت کیسے زندہ ہوئی؟ اس لیے زندہ ہوئی نا کہ ابراہیم کا بیٹا ذبح نہیں ہوا. ذبح جانور ہو گیا, ہم جانور ذبح کرتے ہیں. کربلا میں جانور ذبح نہیں ہوا, رسول کا بیٹا زخمی ہوا. اس لیے ہم اپنے بدن کو زخمی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس سنت کو زندہ کر دیا. اگر ابراہیم کے بیٹے کی سنت منائی جا سکتی ہے تو پھر مصطفیٰ کے بیٹے کی سنت بھی منائی جا سکتی ہے. چلے مجھے میرا مجمع بول کے ایک لفظ کی تائید فرمائے. جب حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کے گئے اور چھری پھیری, تو وہ چھری اسماعیل کی گردن پہ چلی تھی یا دمبے کی گردن پہ؟ ذبح تو وہ جانور ہوا تھا نا جو آیا. ذبیح اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل کو. ذبیح اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوا. تو جب اسماعیل ذبح ہوئے ہی نہیں, آپ بولتے رہیے گا, تو اسماعیل ذبیح اللہ کیسے ہو گئے؟ میرے مالک ذبح تو ہوا تھا دمبا, تو ذبیح اللہ کہنا چاہیے اس دمبے کو.
اسماعیل کے گردن پہ چھری چلی نے ذبیح اللہ کیسے ہو گیا؟ مولوی کہتے بے شک چھری چلی نہیں، ارادہ کر کے لیٹ تو گیا تھا، لہٰذا ارادے کو ہی اللہ نے سمجھ لیا کہ اس نے ارادہ کر لیا ہے، اب اسے ذبیح اللہ کہنا چاہیے۔ حد نہیں ہو گئی تیرے تعصب کی؟ جو سگے باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے اسے سارے ذبیح اللہ مانتے ہو، اور جو ہجرت کی رات کافروں کی تلواروں کے نیچے محمد کے بستر میں سویا رہا اسے علی ولی اللہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ ارادہ کر کے لیٹ جائے۔ بسم اللہ چھری اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی۔ فرق ہے نبوت میں اور امامت میں، نبوت کا مزاج اور ہے، امامت کا مزاج اور۔ ابراہیم کے پاس نبوت تھی لیکن ابراہیم نے کہا میرے مالک میں نے امتحان دیے ہیں، مجھے ڈگری بڑھا، میرا درجہ بڑھا۔ خدا نے کہا اچھا ابراہیم اگر تیرے امتحان ہیں، تو نے آگ میں بھی چھلانگ لگائی ہے، تو نے ریوڑ بھی میری تسبیح سنتے ہوئے دیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا دیتے۔ ابراہیم اور حسین کا فرق سمجھاؤں؟ ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم۔ ہر نبی اپنے قبیلے کا نبی تھا، اپنی حدود میں رہ کے نبی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے ایک اندھا آیا، اس نے کہا کہ تیرا معجزہ سن کے آیا ہوں، مجھے آنکھیں دے۔ عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے، اسے کہا میں تو ابھی بھی اندھا ہوں۔ عیسیٰ نبی نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے مالک معجزہ واپس تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا معجزہ واپس نہیں ہوا، بندہ بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو نبی بنی اسرائیل کا، تیرے معجزہ ہے تیری قوم تک، قوم ختم معجزہ ختم۔ ابراہیم صرف انسانوں کے امام ہیں، انسانیت ختم، ابراہیم کی امامت ختم۔ یونس کو مچھلی نے پیٹ میں نگل لیا، یونس نے کہا میں نبی ہوں، اس نے کہا زمین پہ۔ مجھ پہ اللہ کی وحی ہوئی ہے، میں نے تجھے نگل لی۔ ہر ایک نبی کی حد تھی، اس حد سے آگے وہ نبی نہیں گیا۔ واقعہ تو آپ کے بچوں نے بھی سنا ہے، نتیجہ یہاں دینے لگا ہوں۔ فطرس نے جرم وہاں کیا تھا، حسین نے معاف یہاں کر کے زمانے کو بتا دیا ہے میں وہاں بھی امام ہوں، یہاں بھی امام۔ وہاں کا مجرم یہاں معاف کیا ہے حسین۔ انی جعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا۔ ابراہیم نبی ہے، حسین امام ہے۔ نبوت اور امامت کا فرق سمجھتے جانا۔ ابراہیم نے اسماعیل سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے۔ سارے مسلمان آج تک اپنے بچوں کو جب ابراہیم کی کہانی سناتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے حکم دیا تھا وحی کی تھی، وہ کہتے لقد صدقت رؤیا، ابراہیم نے خواب دیکھا تھا اسے سچا کیا۔ سارے کہتے ہیں خواب دیکھا، یہ کوئی نہیں بتاتا کہ خواب میں کیا دیکھا۔ آخر خواب دیکھا ہے تو خواب میں دیکھا کیا؟ معصوم سے پوچھا گیا میرے مالک ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا ابراہیم کو خواب میں واقع کربلا دکھایا گیا، اسے بتایا گیا یہ اس کی انتہا ہے، اگر لینا چاہتا ہے تو یہ مقام لے۔ ابراہیم نے خواب میں پیاس دیکھی، بیوی اور بیٹا صحرا میں پیاسا چھوڑ دیا۔ ابراہیم نے حسین کا قربانی دیکھی، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی، لیکن فرق رہ گیا، جو خوابوں کا شہزادہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو تعبیر کا شہنشاہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ابراہیم خواب پورا کرنا چاہتے تھے لیکن آخری وقت میں ابراہیم نے آنکھوں میں پٹی باندھ لی۔ جب آنکھوں میں پٹی باندھی اور یوں بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری، گرم ابلتا ہوا لہو بازو میں آیا۔ ابراہیم سمجھے کہ بیٹا ذبح ہوگا، جلدی سے پٹی کھولی تو جانور تڑپ رہا ہے، اسماعیل وہ کھڑا۔ ابراہیم نے منہ آسمان کی طرف کہا امتحان لینا تھا تو لیا کیوں نہیں؟ فرمایا آنکھوں میں پٹی کیوں باندھی؟ جواب سنو، جو بزرگ بیٹھے ان سے دعا لینے لگے ہوں۔ ابراہیم نے کہا بیٹا تھا میرا، خدا نے کہا میری محبت میں دوسری محبت آئی کیوں؟
تجھے نہیں پتا میں وحدہ لا شریک ہوں، میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ واہ ابراہیم، بیٹے سے بھی محبت اور اللہ سے بھی محبت۔ ابراہیم نے پٹی باندھی، خدا نے کہا تو خلیل ہے، عاشق نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا پھر عشق کا معیار کیا ہے؟ فرمایا انتظار کر دکھاؤں گا۔ کربلا کے ٹیلے پہ کھڑا تھا ابراہیم، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جب اکبر نے مڑ کے کہا بابا اکبر پیارا ہے یہاں نانے کا دین، حسین نے دیکھا تیرے جیسے لاکھ اکبر ہوں، ہائے ہائے میں دین محمد سے قربان کر دوں۔ اتنا کہنا تھا، ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا، چل واپس چلیں، یہ اور ہیں ہم اور۔ ابراہیم نے چھری رکھی ہے تو کہنے لگا اسماعیل چلا دوں؟ قرآن میں اسماعیل کا جواب موجود ہے۔ اسماعیل نے کہا چلا، مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اسماعیل نے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ چھری تھی باپ کے ہاتھ میں، رکھی بیٹے کی گردن پہ، اور اسماعیل نے کہا مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ علی کے سامنے ہجرت کی رات تلواریں تھی۔ اب نبوت اور امامت کا فرق سمجھنا۔ رسول نے کہا یا علی آج میرے بستر پہ موت ہے۔ علی نے فرمایا آپ ہجرت کریں، مجھے شکر کرنے والوں میں پائے گا۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ اسماعیل نے کہا تھا مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا، علی نے کہا مجھے شکر کرنے والوں میں پائے گا۔ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے۔ اسماعیل موت کو مصیبت سمجھ رہا ہے، علی موت کو نعمت سمجھ رہا۔ کتنا فرق ہے ابراہیم کے مزاج میں اور حسین ابن علی کے مزاج میں۔ نبوت کے دائرے اور ہوتے ہیں، امامت کا دائرہ اور ہوتا ہے۔ نبوت میں مانگنے کی گنجائش ہے، امامت میں صرف دینا ہوتا ہے۔ متوجہ ہے بات کی جانب سرکار؟ یوسف نبی گزرا ہے، اللہ کا نبی ہے کہ نہیں ہے جی؟ زلیخا نے یوسف کی عصمت پہ ہاتھ ڈالا، 7ویں کوٹھری پہ گیا یوسف۔ ایسا ہی ہے جی، قرآن میں کیسا لکھا ہے؟ 7ویں کوٹھری میں بھی جا کے صرف اپنا بچایا، زلیخا کا ارادہ نہیں بدلا۔ 7ویں کوٹھری تک گیا یوسف، عصمت بچانی تھی پہلی کوٹھری میں بچا لیتا، لیکن مجبوراً 7ویں پہ جانا پڑا کیونکہ گواہ 7ویں کوٹھری میں تھا۔ وہ جو گہوارے والا بچہ تھا وہ 7ویں کوٹھری میں تھا۔ یوسف کو گواہ کے لیے کوٹریاں بدلنی پڑی۔ 7ویں کوٹری میں گواہ دیکھا، یوسف رک گیا۔ 7ویں کوٹری میں بھی جا کے یوسف کی عصمت بچی ہے، زلیخا کا ارادہ نہیں بدلا۔ ایسا ہی ہے، نبوت کا مزاج سمجھ گئے؟ یہ ہے مزاج نبوت۔ 7ویں کوٹری میں بھی جا کے شہری صرف اپنا آپ بچایا ہے، زلیخا کا ارادہ نہیں بدلا۔ آؤ میں تمہیں امامت کا مزاج بتاؤں۔ میرا 7واں بادشاہ بغداد کے قید خانے میں ہے۔ ایک فاحشہ عورت کو قید خانے میں بھیجا گیا تاکہ امام پہ الزام لگا کے امام کا قتل آسان کرے۔ صبح جب کھڑکی کھولی تو منظر یہ عجیب تھا، آگے امام سجدے میں، پیچھے عورت سجدے میں، آگے امام تسبیح، پیچھے وہ عورت تسبیح کر رہی۔ جو 7ویں کوٹری میں جا کے صرف اپنا آپ بچائے اسے نبی کہتے ہیں، جو ایک رات میں فاحشہ کو زاہدہ بنائے اسے امام کہتے ہیں۔ امام صرف خود نہیں بدلتا، امام لوگوں کے مزاج بدل دیتا۔ ابراہیم اگر لائی کے درود ہے تو ابراہیم نے قربانی کا آغاز کیا تھا، انتہا نہیں کی تھی۔ انتہا حسین ابن علی نے کر دی، ایسی انتہا کی کہ نبی بھی اس انتہا کو چھو نہ سکے۔ دنیا کا دستور ہے کہ چیز خریدو سستی، بیچو مہنگی۔ آپ بولیں گے تو صحیح نہ جی، خریدو سستی مہنگو بھی۔ واحد کائنات کا حسین ابن علی ایک ایسا کا تاجر ہے جس نے جنت خریدی مہنگی ہے، بیچی سستی۔ نبیوں نے امتوں سے کہا 6 ماہ کے روزے رکھو پھر جنت لے کے دیں گے، 50 نمازیں پڑھو پھر جنت لے کے دیں گے۔
ساری زندگی میری اطاعت کرو پھر جنت لے کے دیں گے. ہر نبی کے دور میں جنت مہنگی رہی. جنت چلتی چلتی حسین کے دور میں آ گئی. حسین نے اتنی سستی کی کہ حسین نے شب عاشور چراغ بجھا کے اپنے ساتھیوں سے کہا جنت لے لو. انہوں نے کہا ہمیں چاہیے ہی نہیں. اتنی سستی کی جنت حسین نے مومن کے ایک آنسو میں بند کر دی. ایک بندے نے امام سے پوچھا کہ مولا آنسو کتنا چاہیے؟ فرمایا ایک مچھر کا پر بھیگ جائے. ایک مچھر کے پر کے برابر ایک مومن کی آنکھ میں یاد حسین پہ آنسو آ گیا. معصوم فرماتے ہیں کہ جنت اس پہ واجب ہو گئی. جنت واجب کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ کا ذکر بلند کیا تھا. اللہ نے وعدہ کیا تھا اب میں تیرے ذکر کو بلند کروں گا. محرم قریب ہے، ہم رو کے حسین کا ذکر بلند کرتے. سارا دن بازار میں بندے کہہ کے لگاتے گزرے، کوئی نہیں پوچھتا کہ کیا ہوا ہے. ایک روتا ہوا گزرے، سارے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے. جب ہم روتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھیں یہ کیوں روتے ہیں؟ ہمارا رونا انہیں کربلا سناتا ہے. یہ گریا حسین کی عزاداری کی طرف لوگوں کو لے کے جاتا ہے. رونا بزدلی کی علامت نہیں ہے، عزاداری کی ترویج کا ذریعہ. اب پتا چلا کہ سجاد شام کے بازار میں روتے کیوں تھے. سجاد روتے، لوگ اکٹھے ہو کے کہتے قیدی کیا ہوا؟ سجاد کربلا سنانی شروع کر. سفر بیتا گیا، کربلا پھیلتی گئی. اتنی دور تک کربلا لے کے آ گیا کہ باپ کے قاتل کے گھر میں کھڑے ہو کے ثابت کیا ہے کہ میرا باپ حق پہ. ایام عزا قریب ہیں، حسین کی عزاداری کا موسم قریب. بغیر ریا کے، بغیر نمود و نمائش کے حسین کی عزاداری کریں. وہ دور کوئی بہت پرانا نہیں ہوا جب ہمارے بزرگ چارپائیاں الٹ دیا کرتے تھے، سروں پہ مٹی ڈالتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے. اب آج کی نسل چاہتی ہے کہ عزاداری میں بھی آسانی ہو، گھر میں بیٹھ کے بھی مجلس سنیں تو ہو ہی جاتی ہے. آج بچوں کو کہ بیٹا مجلس میں جا، نہیں جی میں گھر میں بیٹھ کے سن لوں گا. زہرا گھر میں نہیں آتی، صف عزا پہ آتی. کبھی بھی اس روش کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں چلنے نہ دینا کہ عزاداری گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. مجلس کا گیٹ نہیں کھلتا، سجاد دروازے پہ بیٹھتا ہے. میں دو علموں کے درمیان بیٹھا ہوں، میری قوم مجھ پہ یقین کرے. میں ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا، میں نے خود کتاب میں پڑھا ہے جو مجلس حسین میں آتا ہے. ایک رات پہلے زینب اور سجاد اس کے گھر جاتے ہیں، رو کے کہتے کل والی مجلس میں تیرا نام آیا ہے، ہم تجھے تیرے گھر میں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، کل تو نے ہمارے حسین کو رونے کے لیے. یہ جو مجلس کا دروازہ کھلتا ہے، سید الساجدین دروازے پہ بیٹھتے. ایک شخص مدینے میں آیا تھا، اس نے مولا سجاد سے واقعہ کربلا کے بعد جب سجاد روتے تھے نا، بہت زیادہ روتے تھے، تو صحابی تھا مولا کا، زہری اس کا نام تھا. اس نے آ کے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ آنسو بند کریں. سجاد رو کہتے کیسے بند کروں، کسی کا ایک مر جائے وہ چپ نہیں ہوتا. میری آنکھوں کے سامنے کئی علی مارے گئے. اس نے کہا مولا آپ گھر میں بیٹھتے ہیں اس لیے کربلا یاد آتی ہے، بازار میں آیا کریں. سجاد رو کہتے میں بازار میں جاتا ہوں، مجھے شام کے بازار یاد آتے ہیں. اس نے کہا مولا اگر آپ کرم کریں، مہربانی کریں، میرے گھر میں میرے بچے کی شادی ہے. سجاد رو کے کہتے تیری محبت کا شکریہ، لیکن ہمیں کربلا کے بعد خوشیاں اچھی لگتی ہیں. جب سے میرے قاسم کے سہرے اجڑے ہیں نا، مجھے شادیاں اچھی نہیں لگتی. لیکن مولا ہم نوکر کیا کریں، ہماری تو حسرت ہے، مالک آپ ہمارے گھر آئیں. آؤ میں تمہیں مجلس کا فیض بتاؤں کہ مجلس کا فیض کیا ہے. مولا سجاد رو کہتے ہمیں ضرور بلانا چاہتا ہے. مالک حسرت تو بڑی ہے. سجاد کہتے پھر میری خواہش پوری کر. کہنے لگا جو کہیں گے وہ کروں گا. سجاد کہتے شادی سے پہلے اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کروا، میں اس مجلس میں آؤں گا.
کہنے لگا مولا اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی، میرے گھر میں حسین کا ذکر ہو جائے۔ مولا میں مجلس برپا کرواؤں گا۔ سجاد نے کہا تو مجلس برپا کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں تیرے ساتھ آؤں گا، میرا باکر بھی آئے گا، ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے۔ اگلا جملہ تمہاری چیخ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ مومن خوش ہو کے جانے لگا، باہر والے دروازے پہ گیا، سجاد نے کہا واپس بولا، واپس آیا۔ سجاد کہتا میری ماں کہہ رہی ہے قناعت کا بندوبست کرنا، علی کی بیٹیاں بھی آ پردے کا بندوبست کرنا، زینب و کلثوم آ رہی ہیں۔ یہ سننا تھا، مومن تڑپ گیا، رو کے کہنے لگا جو کبھی نہیں آئیں، فرمایا جو کہیں نہیں جاتی وہ حسین کے مجلس میں جاتی۔ یہ جلدی سے گیا، اس نے اپنے گھر جا کے مجلس کا اہتمام کروایا، پردہ لگایا، قناعت لگائی۔ اس نے مولا سجاد کے بیٹھنے کے لیے ممبر کے قریب ایک بہترین مسند لگائی، جہاں یہاں آ کے بیٹھے گا حسین کا سجاد۔ مجلس شروع ہو گئی، ذاکر نے مجلس پڑھنی شروع کر دی، یہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتا۔ جب کئی بار دیکھا سجاد کو نہ پایا، رو کے کہنے لگا سچی ماں کا بیٹا ہے، وعدہ تو کیا تھا آئے گا لیکن آیا کیوں نہیں ہے۔ یہ دروازے پہ سجاد کو دیکھنے کے لیے گیا، اس نے دیکھا جہاں پہ مومن جوتے اتار کے آئے تھے وہاں پہ کوئی چادر کے نیچے بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اس نے کاندھا پکڑ کے کہا اگر بیٹھنا ہے تو مجلس میں اندر جا کے بیٹھ۔ جب سجاد نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس نے سجاد کا چہرہ دیکھا، آواز آئی مولا تو کب سے بیٹھا ہے؟ فرمایا جب سے پہلا عزادار آیا میں دروازے میں بیٹھا، ایک ایک کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، تیرا شکریہ، تو غریب کو رونے کے لیے۔ یہ ہے حسین کے گریے کا۔ مجلس پڑھنے والا ذاکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تم مجلس حسین میں ضرور جانا۔ یہ نہ دیکھنا کہ وہاں کون پڑھ رہا ہے، پرسہ دینے کی خاطر یہ سوچنا کہ وہاں بھی حسین کی ماں آئی ہے، وہاں بھی حسین کی ماں آئی۔ میرے 8ویں امام جس قلین پہ تم بیٹھتے ہو، اس قلین کو بیٹھنے سے پہلے چوما کرتے تھے۔ مولا امام رضا اتنا امیر امام تھا لیکن مولا مجلس کے لیے دریاں خود بچھاتے تھے۔ نوکر آ کے ہاتھ پکڑتے، مولا ہم جو غلامی کے لیے حاضر ہیں۔ فرمایا نہیں، یہاں آ کے میرے دادا کے عزاداروں نے بیٹھا۔ اتنا پیار تھا۔ میں ایک ایک امام کی عزاداری پہ محنت بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہو جس مجلس میں آ کے آپ بیٹھتے ہو اس سے ہمارے آئمہ کو پیار کتنا تھا۔ مولا سجاد نے جناب باکر کو وصیت میں کہا تھا کہ میں جائیداد کا ایک حصہ وقف کر رہا ہوں، منع میں عزاداری کروانا، حج کے دنوں میں حسین کا ماتم کروانا۔ مولا فرماتے عزاداری برپا کرو، اس لیے عزاداری کو برپا کرو جیسے دنیا غدیر بھول گئی ایسے عاشور نہ بھول جائے۔ محرم قریب آ رہا ہے، مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پہ دیکھا ہی نہیں۔ جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی، ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ مجھے بانی کی طرف سے حکم ہے، ایک روایت میں ممبر سے پڑھا کرتا ہوں، وہ روایت سناؤں اور آپ کو سلام کروں۔ محرم کے چاند کی جو کیفیت ہوتی ہے مومن کی، وہ کیفیت ذہن میں رکھنا۔ محرم کا چاند آئے، گریبان کھول لینا، چار پائیاں الٹا دینا، بیٹیوں کے کانوں سے زیور اتار دینا۔ کوشش ہو اس کے بعد کوئی ماں بچے کو بوسہ نہ لے، کوئی باپ اولاد کو پیار نہ کرے۔ یہ پردے میں بیٹھی ہیں بیٹیاں بہنیں، یہ پورا سال دوسرے گھر بھی جانا ہو باپ سے پوچھ کے جاتی ہیں۔ اتنی محبت ہے حسین کے ذکر سے ہمیں، ساری ساری رات بیٹیاں حسین کے گھر بیٹھی رہتی ہیں۔ باپ مطمئن ہوتا ہے، اسے خبر ہے عباس کے پہرے میں گئی ہے، عباس کے پہرے میں واپس آئے گی۔ محرم کا چاند، مدینے کا رہنے والا، نام اس کا یحییٰ بن سمری، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں ایک شور و غل تھا۔ وہ کہتا جلدی سے میں نے دروازہ کھولا، میں دروازہ کھول کے باہر گیا تو لوگوں کا ایک ہجوم دوڑ آ تھا۔ میں نے دوڑتے ہوئے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ اسے کہا جعفر صادق کے گھر جا رہے ہیں۔ کہنے لگا میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا محرم کا چاند ہو گیا، امام کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے تو تمہیں صرف اتنا کہا ہے نا کہ سروں پہ خاک ڈال لینا، گریبان کھول لینا۔ آؤ میں تمہیں جس امام کی فقہ پہ عمل کرتے ہو اس کی سیرت بتاؤں کہ وہ محرم کے چاند میں کیا کرتے تھے۔ یحییٰ کہتا ہے میں اس جلوس کے ساتھ چلا گیا، جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا تو دروازہ زہرا پہ رش تھا،
मोमन मातम कर रहे थे, पुरसा दे रहे थे। वो कहता मैं रश से गुजरता हुआ जब मैं इमाम के सहन में पहुंचा तो मैं ढूंढ रहा था कि इमाम किसी कुर्सी पे होंगे, किसी मसनद पे होंगे। यहया कहता मेरे बस में होता मैं सांसें खत्म कर लेता। मैंने देखा रेत में जाफर ऐसे तड़प रहा था जैसे मछली बगैर पानी के तड़प रही है। करवटें ले लेके जाफर सादक रो रहे थे। वो कहता मैंने जल्दी से इमाम के पांव पे हाथ रखा, रखे कहा सबर सिखाने वाला घर इतना तड़प के क्यों रो रहा है। इमाम ने उंगली का इशारा आसमान की तरफ करके कहा याहिया वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरी दादी के सर से चादर उतार, वो चांद तलू हो गया है जिसने सैयदों के बख्त उतारे। बुजुर्ग जाकर एक शेर पढ़ा करते, तारीख कह रही है मुहर्रम के चांद में सैदानियों के बख्त अचानक उलट गए। इतनी गरीब हो गई बेटी अमीर की, ज़ैनब के एक लिबास में कई साल कट गए। बस मैं वो मजमून जिसके लिए मुझे हुक्म है वो रवायत सुनाऊं। मिस्र का रहने वाला शिया हर साल अपने घर में अज़ादारी का एहतमाम करता, मजालिस बर्पा करवाता। अमीर था, एक साल ऐसा आया इतना मकरूज हो गया घर के बर्तन भी बिक गए और मुहर्रम का चांद तलू हो गया। मुहर्रम के चांद का तलू होना था, ये परेशान हुआ, इसका चांद तलू हो गया है और मेरे घर में कुछ भी नहीं। ये छत पे खड़ा होकर चांद के साथ शिकवे कर रहा था, रो के कह रहा था मुहर्रम का चांद मेरी जिंदगी में तलू ना होता तो मेरी जिंदगी में तलू होता मेरे घर में हुसैन के नोहे पड़े जाते। अब ये चांद से शिकवा कर रहा था, या कांधे पे बीवी का हाथ आया। देखा क्यों शिकवा कर रहा है, क्या लगा मुहर्रम का चांद तलू हो गया और मेरे घर में अज़ादारी के लिए कुछ भी नहीं। बीवी देख के कहती है मुश्किल वक्त में कीमती चीज बेच देते। ये तड़प के कहता मेरे घर में तो कीमती कुछ भी नहीं। बीवी चलती चलती वहां गई जहां दो बेटे सो रहे थे। बेटों के सराहने जाके मां खड़ी हुई, बाप रो के कहता मैं समझा नहीं, रो के कहती मेरे घर में इनसे कीमती कुछ भी नहीं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। रो के कहती बर्दा फरोशों के बाजार में जा, इन्हें गुलाम बना के बेच दे, जो कीमत मिले उससे हुसैन की अज़ादारी करवा। बाप तड़प के कहने लगा बेटे बेच दूं। मां कदमों पे हाथ रख के कहती सच बता लिए किससे थे। क्या लगा हुसैन इब्ने अली से। क्या लगे जिससे लिए थे उसी के नाम पे लुटा दे। बच्चों के हाथ पकड़े, बर्दा फरोशों के बाजार चला गया। बड़ी जल्दी खत्म कर रहा हूं। गुलामों के बाजार में जाकर सुबह से लेकर शाम तक आवाजें देता रहा, वो गुलाम ले लो, गुलाम ले लो, गुलाम ले लो। खरीदार कोई नहीं आया तो जुमला बदल दिया, मेहनत ज्यादा करवा लो, उजरत थोड़ी दे दो। जब फिर भी कोई खरीदार ना आया, थका हुआ मोमन बच्चों को लेके बैठ गया। रो के कहता बीबी ज़हरा मेरा मुकद्दर, मेरी तो ख्वाहिश थी कि मैं तेरे बेटे की अज़ादारी करवाऊं। अभी ये बात कर रहा था, यहाँ गली में घोड़े के टापों की आवाज आई। एक घोड़ा सवार इसके करीब आकर रुका, इसने सर उठा के देखा, घोड़े पे एक सवार है जिसके चेहरे पे नकाब है। घोड़े सवार की आवाज आई, बेटे बेचेगा? कहने का बेचूंगा। कीमत? कीमत का नाम आना था। बाप तड़प के कहने का कायनात भी देता, मैं बाल भी तोड़ के ना देता। मजबूरी जो बन गई, इतने दे दे 10 दिन मेरे घर में हुसैन की अज़ादारी हो सके। घोड़े सवार की आवाज आई, वो सामने घोड़े के चोम में दिनार पड़े हैं, वो दिनार उठा ले। दिनारों का नाम आना था। उठ के कहने का मैं कर्ज नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूं। इतनी भी अमीरी क्या है तो मुझे दिनार भी उठा के नहीं दे सकता। घोड़े सवार की आवाज आई, मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ होते मैं तेरे बेटे हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते मैं तेरे लाल सीने से लगाता। मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ कोई नहीं। ये फिर भी ना समझा। कीमत हाथ में ली, घर आ गया, दरवाजे पे मां खड़ी थी। मां रो के लगी बिक गए, बिक गए। इसने शहर में ऐलान करवा दिया, मोमनीन आ गए, इसके घर में अज़ादारी हुई, मातमदारी हुई, न्याज तकसीम हुई। मोमन अपने घरों को चले गए। मां बेटों के खाली बिस्तर देख रही थी, बाप बच्चों के कपड़े देख रहा था। रात आधी से ज्यादा ढल गई। बीवी शौहर के कदमों में बैठ के कहती है शर्मिंदा नहीं, पूछने आई हूं किसके हाथ बेच के आया। रो के कहने का कोई बड़ा ही शरीफ था, बाजू उसके थे कोई नहीं, बच्चे सीने से लगा के लेके चला गया। बीवी देख के कहने कि उसे बताया था, इन्हें नौकरी का तरीका नहीं आता। रो के लगा हाँ मैंने सारी बातें बताई थी। अभी माँ रो रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं आखिरी जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ने लगा, तड़प के गई, दरवाजा खोला, एक काले बुर्के वाली बीवी दोनों बच्चों के हाथ पकड़ के खड़ी है। इसने बेटों को देखा, जल्दी से दरवाजा बंद किया। रो करी बीबी इनसे कोई गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ। बीबी ने नौकरी करने का तरीका नहीं आता। उस बीबी की आवाज आई, हम बेटे देते हैं लेते नहीं है। रो कर तू जो गलियों में बेटे दे रही है तू कौन है? रो के कभी दरवाजा खोल, मैं हुसैन की माँ हूँ। तू सारी रात मेरे बेटे को रोती रही है, मैं सारी रात तेरे बच्चे हाथों में उठा के कभी करबला कभी नजफ कभी शाम रो रो के कहती रही ज़ैनब तेरी जोड़ी
सच